بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں حضرت زکریا صاحب نے فضائل درود کے اندر یہ بات ثابت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب درود پڑھا جاتا ہے تو حضور تک وہ درود پہنچائے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ زکریا صاحب نے صرف یہی نہیں بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ حضور باقاعدے اس درود کو سنتے ہیں، اور ظاہر ہے اس طرح کی روایت ضعیف ہے، اور یہی نہیں اگر سنتے چلو ایک بات ضعیف روایت تھی، کہتے ہیں زکریا صاحب کہ حضور درود سن کے اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور جواب دیتے ہیں یہی نہیں قبر کے باہر سے بھی آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور اس قبر میں، اس قبر کے اندر جو ایک آدمی کے حساب سے کھودی گئی ہے، اس قبر کے اندر حضور باقاعدے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اوپر درود پڑھنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئیں سب لوگ درود جو پڑھتے ہیں ہم باقاعدے۔ اندر حضور کیا کر رہے ہیں قبر کے اندر؟ ان سے کوئی پوچھو حضور اندر قبر کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں باقاعدے قبر سے آواز آتی ہے۔ چنانچہ اٹھائیے فضائل درود صفحہ نمبر 20، فضائل درود صفحہ نمبر 20 اٹھائیے میرے بھائیوں، اور دیکھیے کہ حضرت زکریا صاحب کون سا عقیدہ ثابت کیا ہے انہوں نے۔ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ دوسرا مضمون کی جو قبر اطہر کے قریب درود پڑھے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود سنتے ہیں۔ بہت ہی قابل فخر، قابل عزت، قابل لذت چیز ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ سلیمان بن سہیم سے نقل کیا ہے کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اور آپ پر سلام کرتے ہیں آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں سمجھتا ہوں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ابراہیم بن شیبان کہتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہونے پر مدینہ منورہ حاضر ہوا اور میں نے قبر شریف کے پاس جا کے سلام عرض کیا تو میں نے حجرہ شریف کے اندر سے وعلیک السلاموں کی آواز سنی۔ یہ بدعقیدگیاں کہاں سمانے والی ہیں میرے تبلیغی بھائیوں؟ حضرت زکریا صاحب سے یا علماء دیوبند سے جاؤ اور ان مدرسوں میں جہاں بھی دیوبندی مدارس ہیں اور جہاں بھی علماء ہیں ان سے جا کے پوچھو کہ حضرت یہ اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق جائیں سلام کریں انہیں جواب نہ ملے، مائی عائشہ زوجہ محترمہ سلام کریں جواب نہ ملے، عمر فاروق اعظم جواب نہ ملے، صحابہ کرام اجل صحابہ تابعین سلام کا جواب نہ ملے۔ یہ ابراہیم بن شیبان یا شیبان بن ابراہیم یہ کون ہے؟ ابراہیم بن شیبان جو حج کرنے جا رہے ہیں اور باقاعدے سلام کے جوابات حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نومن مٹی کے نیچے دے رہے ہیں اور یہ نومن مٹی کے باہر سے یہ سن رہے ہیں۔ اعوذ باللہ، یہ جھوٹ کہاں سمانے والا ہے؟ اور یہ بدعقیدگی کہاں سمانے والی ہے؟ جھوٹ اگر جھوٹ ہوتی تو کوئی بات ہوتی، یہ بدعقیدگی کی بات ہے، یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے زکریا صاحب اور علماء دیوبند اور سارے تبلیغی جماعتی بھائیوں، یہ عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی۔ اس طرح کا عقیدہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ تم گویا یہ سمجھ رہے ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ قبر کے اندر دفن کر دیا؟ نعوذ باللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں، لیکن اس کی کیا دلیل ہے کہ اپنے اپنے قبروں میں زندہ؟ انبیاء علیہم السلام اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، ان کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ لیکن تم اس طرح سے اس کو تسلیم کرتے ہو جس طرح سے ہم دنیا میں ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اور اس طرح سے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ رہیں اور کوئی سلام کرے، ایسے کئی واقعات ہیں آپ نے نہیں سنا، لیکن یہاں پر بیٹھ کر کے آپ یہ سلام ہی نہیں بلکہ باقاعدے اس کے جوابات کے عقیدے بھی تم بیان کر رہے ہو۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کتاب میں تو اور بھی بھیانک عقیدے ہیں، مصحفوں کے لیے ہاتھ بھی زکریا صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلوائے ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالی وہ جگہ آئے گی تو میں بتاؤں گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا کہ حضرت سید رفاعی، فضائل صدقات کا یہ واقعہ ہے، حضرت سید رفاعی گئے اور انہوں نے 2 شعر پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
شعر پڑھے اور کہا کہ اللہ کے نبی پہلے میری روح آپ کے آستانے کا بوسہ لینے آتی تھی، آج رفاعی خود آیا ہوا ہے آپ کے آستانے پہ، دستے مبارک نکالیے تاکہ آپ کے دستے مبارک کو میں بوسہ دوں۔ زکریا صاحب نے اپنی اسی تبلیغی نصاب فضائل صدقات آئے، فضائل حج یا فضائل صدقات میں بتاؤں گا انشاءاللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ باقاعدہ قبر انور سے ہاتھ نکلا مصافحے کے لیے اور انہوں نے بوسہ دیا اور 90,000 لوگوں نے نعوذ باللہ دیکھا۔ یہ جھوٹ، یہ بکواس، یہ غلاظتیں، یہ تبلیغی نصاب، یہ نصاب ہی یہ خرافاتی نصاب ہے، یہ تبلیغی نصاب نہیں، یہ شیطانی نصاب ہے جس کو تم قرآن اور سنت کا نام دے کر کے امت کو گمراہ کرنے بدعقیدگی سکھاتے ہو۔ اور آگے آئیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دلیلیں دی جا رہی ہیں۔ چنانچہ خواب میں کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا مسئلہ یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر تقریباً 80% تبلیغی جماعت کے میں لوگ اس وجہ سے بھی جاتے ہیں کہ چلو اسی بہانے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی، کیونکہ یہ سب سے بڑی لالچ تبلیغی جماعت والے دیتے ہیں کہ ہماری جماعت میں آ جاؤ حضور کی زیارت ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ بیچارے نگر ڈگر اسی امید میں بیچارے گھومتے ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن انہیں شیطان خوب گمراہ کرتا ہے۔ ایک عقیدہ یہ کہہ رہے ہیں، عبدالحق محدث دہلوی کا فارمولہ سنیں درود کے تعلق سے، صفحہ نمبر 51 کھولیں۔ کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شب جمعہ میں یعنی جمعے کی رات 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 11 بار آیت الکرسی اور 11 بار قل هو اللہ۔ یہ ذرا پوچھو یہ 11 کی عدد کیا چکر ہے؟ یہ 11 کا وہی 11ویں والا عدد ہے یہ؟ ہاں، ورنہ 11 ہی کیوں بھائی؟ ورنہ 11 کیوں؟ یہی 11ویں، ان کو خوب گمراہ کیا شیطان نے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھے اور بعد سلام 100 بار یہ درود شریف پڑھے، انشاءاللہ 3 جمعے نہ گزرنے پائیں گے کہ زیارت نصیب ہوگی۔ کتنا اچھا فارمولہ ہے، 3 جمعے نہیں گزرنے پائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ اور درود شریف کیا ہے؟ وہ درود شریف نہیں ہے جو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلایا تھا، بلکہ یہ میڈ ان انڈیا درود ہے۔ میڈ ان انڈیا درود اپنی طرف سے گڑھ کے بنایا جا رہا ہے۔ کیا درود ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم، یہ درود پڑھائے 100 مرتبہ پڑھے تو تین جمعے کے بعد 3 جمعے گزرنے نہیں پائیں گے کہ حضور کی زیارت ہوگی۔ اور دیگر شیخ موصوب نے لکھا ہے کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں بعد الحمدو کے 25 بار قل هو اللہ اور بعد سلام کے یہ درود شریف 1000 مرتبہ پڑھے، دولت زیارت نصیب ہو۔ اور وہ درود کیا ہے؟ صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ، جو درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ان بد نصیبوں کو وہ درود پڑھنا بھی نصیب، ان کو اپنا میڈین گھرانہ درود یاد آ رہا ہے۔